بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ سب کے پہلے میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے، بزرگوں سے، خواتین سے، نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے مادر وطن کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے اور ملک پاکستان کے مفادات کے لیے جو آپ لوگوں نے جد و جہد شروع کی ہے، اور انشاءاللہ خدا اس کا آپ کو صلہ ضرور دے گا۔ باقی مایوسی کفر ہے۔ مایوس نہ ہونا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اتار چڑھاؤ یہ زندگی کا حصہ ہیں، اور یہ قیادتیں کچھ نافہم لوگوں کے ہاتھوں میں بھی چڑھ جاتی ہیں۔ کچھ ایسے فیصلے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ انسان ہیں، اچھے فیصلے بھی انسان کرتے ہیں، غلط فیصلے بھی انسانوں سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جناب علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دوستوں کے عیب تلاش نہ کرو ورنہ تم تنہا رہ جاؤ گے۔ انسانوں میں تو عیب ہوتے ہی ہیں، لیکن کچھ سیاسی لوگوں نے یہ سوچ اپنا رکھی ہے، جن کو این اے کی ٹکٹ ملی ہے تو انہوں نے چاہا کہ نیچے بھی ہمارے گھر کے فرد ہونے چاہیے تاکہ ہم این اے اور پی پی دونوں کو یوز کریں۔ یہی سب سے بڑی ان کی غلط سوچ اور غلط فیصلہ ہے، اور یہ حق تھا قیادت کا ان کو سمجھانے کا، لیکن سمجھانے کی بجائے ان پر چھوڑ دیا گیا، کیونکہ اصل قیادت تو سامنے ہے نہیں۔ جن کو یہ ٹاسک سونپا گیا وہ یہ سیاسی سوجھ بوجھ اتنی نہیں رکھتے تھے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں تو ایک اثاثہ چڑھ گیا جس کی وجہ سے وہ اس کو یوز کر رہے تھے۔ وہ ان کو اپنے مفادات کے لیے کچھ لوگوں نے یوز کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے اور تمام ورکر اور تمام ووٹر اور تمام پاکستانی مایوس ہو کے رہ گئے۔ چاند ایک خوش تھے، باقی مایوس تھے، لیکن اس وجہ سے خاموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں پارٹی کا فیصلہ سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ لیکن ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جمہوری ملک ہے، جمہوریت ہے، اس میں ہر بندہ اپنی رائے دے سکتا ہے، ہر بندہ کسی کے غلط فیصلے پہ نظر ثانی کر سکتا ہے اور اس پہ نشاندہی کر سکتا ہے۔ یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ آدمی کوئی غلط فیصلہ کرے تو اس کی نشاندہی نہ کرے، اور سب بندے بھی اچھے نہیں ہیں اور سب غلط بھی نہیں ہے، نہ ہی غلط سب ہو سکتے ہیں نہ ہی اچھے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پاکستان کے حالات ہیں اس وقت موجودہ، اس کی صورت میں، آزادی کی صورت میں ہمیں الیکشن لڑنا پڑ رہا ہے اور آزاد نشان ہمیں ملے ہیں، لیکن ہمارے نظریے اور ہمارے عقیدے اپنی مادر وطن کے لیے ایک ہیں، کیونکہ ہمارے اختلافات ذاتی ہو سکتے ہیں، سیاسی ہو سکتے ہیں، بنیادی ہو سکتے ہیں، لیکن پارٹی بیس پہ ہمارے جو خیالات ہیں وہ ایک ہیں۔ ہم نے اپنی پارٹی کو اور اپنی قیادت کو سرخرو کرنا ہے، اسے جتوانا ہے۔ کس طریقے سے جتوائیں گے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی عقل کل ہے، کوئی آدمی عقل کل نہیں ہے کہ یہ سب لوگ سوچ سکتے ہیں اس بات کو۔ لہذا یہ آزاد نشان ہمیں ملے ہیں، اور آزاد نشان پہ ہم الیکشن لڑ کر ہی اپنے قائد کو اور اپنے پاکستان کے حقیقی لیڈر کو یہ گفٹ پیش کریں گے۔ اور کیسے کریں گے؟ یہ آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ لوگوں کی سوچ سے، آپ لوگوں کی مدد سے، آپ لوگوں کے خیالات سے یہ دیکھنا ہے کہ کیسے آپ نے سرپرائز دینا ہے اپنے لیڈر کو۔ یہ نہیں دیکھنا کہ کس نے کیا کیا، جس نے جو کیا اس کی جو نیت تھی وہ اس کی تھی، وہ اس نے کر لیا۔ ہمیں این اے کی ٹکٹ مل گئی، جیسے کہ ایک ٹیکسی آدمی لیتا ہے، اس پہ ساری سواری اپنی بٹھا لیتا ہے، پھر کہتا ہے ہمیں سواریاں نہیں ملتی۔ وہ کیسے ملیں گی؟ تمہاری ٹیکسی میں کسی کی جگہ ہے جو کوئی تمہیں ملے گی۔ لیکن یہی سوچ این اے پہ
एन ए की टिकट हासिल करने वालों की है। एन ए की टिकट हमने हासिल कर ली, नीचे भी हमारे लोग होने चाहिए, हमारे नहीं होने चाहिए। ये जमहूरियत है, ये पार्टी सोच है, पार्टी फिक्र है कि पार्टी वर्कर को, पार्टी क़यादत को, पार्टी के लोगों को या जो बैकबोर्ड रखते हैं उनको इन्वॉल्व करना है। जिसकी बुनियाद मजबूत होगी तो वो दरख्त फल देगा, जिसकी बुनियाद कमजोर होगी वो दरख्त क्या फल देगा, वो तो खुश्क हो जाएगा। यही काम इधर कुछ क़यादत ने, कुछ लोगों ने किया जिन्होंने अपने ख्यालात मुसल्लत किए पार्टी पे। इसी वजह से हम लोगों ने आजाद, और हमने क्या किया, पूरी पाकिस्तान की क़यादत ने आजाद तकरीबन निशान लिए हैं, उस पे इलेक्शन लड़ेंगे और तमाम हमारे भाइयों से, हमारे नौजवानों से, हमारे दोस्तों से, हमारे खवातीन से, हमारी बुजुर्गों से और मिल्लत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि आप ये देखो कि हक पर कौन है। चाहे हक पर तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो तुम उसका साथ दो, बातिल पर चाहे तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो उसका साथ न दो। और अगर तुम हक लेना चाहते हो, हक पर हो, तो हक का साथ तुम्हें देना चाहिए। ये ना देखो ये अमीर है, ये ना देखो ये गरीब है, ये ना देखो ये कौन सी नस्ल से ताल्लुक रखता है, ये ना देखो ये कौन से कबीले से ताल्लुक रखता है। उसकी आवाज देखो, उसकी सच की आवाज देखो, उस सच की सोच देखो, उसको वो चाहता क्या है, कहता क्या है, कर क्या रहा है। कौन है जो तुम्हारी इसकी हकीकी जंग लड़ रहा है, कौन है जो तुम्हारे हक को शरेआम नीलाम कर रहा है। ताकि तुम्हारी ये सोच होनी चाहिए, तुम पढ़े लिखे लोगों को, नौजवान लोगों को ये समझते हो तुम्हारी जिंदगी के फैसले जहलों के हाथ में नहीं जाने चाहिए, तुम्हारी बका के फैसले किसी नालायक लोगों के हाथों में नहीं जाने चाहिए जो अपनी जात के लिए, अपने मफादात के लिए बंदर बांट करते रहे। इस टाइम हमारे पाकिस्तान के लीडर इमरान खान कैद में है, वो कुछ नहीं तुम्हें कह सकते। अभी कैद से वो क्या पैगाम आपको देंगे, क्या तुम्हें बताएंगे। इस वक्त पार्टी आ गया है उन लोगों के हाथ में जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो मुसल्लत हो गए हैं। जैसे किसी और पार्टी पे पहले कुछ लोग मुसल्लत हुए थे, वो मुसल्लत हुए थे, उन्होंने पार्टियों को हाईजैक कर लिया, अपने मफादात के लिए अपने मनपसंद आदमी लाने शुरू कर दिए। ऐसे इस पार्टी में अब शुरू हो गया। लेकिन आप लोगों को सोचना चाहिए, जो पार्टी के लिए, जो पार्टी के वफादार हैं, जो पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ तुम्हें रहना चाहिए। अभी देखो, बेशक खवातीन है, हमारे जिले की नहीं है, लेकिन उसकी शादी हमारे जिले में हुई है, लेकिन हमारी मोहतरम है और हमारा ऊपर उसका एहतराम वाजिब है। मोहतरमा जरताज गुल को देखो, उसने अपनी जात की जंग नहीं लड़ी, उसने जिले डेरे गाजी खान में कितने काम किए, तुम सोच भी नहीं सकते थे इतने काम होते, लेकिन उसने करके दिखाए खवातीन के नाते। लेकिन उसने ये लालच नहीं की कि ये सारी सीटें हमारे घर में होनी चाहिए, जिसका ताल्लुक डायरेक्ट इमरान खान के साथ था। लेकिन नहीं, उसने चाहा कि मेरे शौहर को अगर नहीं मिली टिकट तो कोई बात नहीं है, हमें पार्टी का मफाद चाहिए, हमें मुल्क पाकिस्तान का मफाद चाहिए, हमें जिला डेरा गाजी खान का मफादात चाहिए, जात का मफादात नहीं। ये तो तुम हम सोच भी नहीं सकते किस तरीके से उसने अपने घर को हैंडल किया होगा कि जिसके शौहर वो पीपी 288 पे उम्मीदवार थे, वो दिला सकती थी उसको टिकट, लेकिन नहीं दिलाई। क्यों नहीं दिलाई? उसने कहा कि बुनियाद मजबूत होना चाहिए, जिनका हक है उनको मिलनी चाहिए टिकट। लेकिन जो वर्कर थे, जो बावफा लोग थे, जो साबित कदम रह गए, वो नजरअंदाज हो गए। जो मफाद परस्त थे, जो सरमायादार थे, जो भेजे गए थे, वो उनको नवाजा गया। लेकिन ये नौजवान, ये यूथ, ये टाइगर, ये सब समझते हैं ये किसके कहने पे क्यों ऐसा किया गया और हमारी क़यादत के साथ किस किस किस्म का खिलवाड़ हो रहा है। वो कौन कौन से लोग हैं जो हमारी पार्टी से खेल रहे हैं, वो किन किन के हाथों में हमारी पार्टी हाईजैक हो गई है।
یہ سارے لوگ ہمارے پارٹی کے وفادار نہیں ہیں، یہ سارے لوگ ہماری پارٹی سے مخلص نہیں ہیں، یہ سارے لوگ ہماری پارٹی کو پاکستان پہ لانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ صرف بھیجے گئے ہیں پارٹی میں تروڑ مروڑ کرو، اور پارٹی میں جا کے بغاوت پیدا کرو، پارٹی میں جا کے ایسے لوگ مسلط کرو تاکہ پارٹی کے جو ورکر ہیں، جو ٹیگر ہیں، ان کے جذبات مجروح ہو جائیں، وہ اس باتیں سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہمیں کس سمت جانا ہے، ہمیں کس راستے سے گزرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ خالی ٹکٹ نے نہیں لڑنا کہ ٹکٹ مل گئی تو وہ لڑے گی، یہ تمہاری سوچ ہے کہ ٹکٹ صرف لڑے گی، ٹکٹ نہیں لڑے گی۔ یہ ایک ہاتھ سے کام نہیں چلتا میرے بھائی، ایک ہاتھ سے کام چلتا تو ایک ہاتھ ہی خدا بنا لیتا، لیکن دو ہاتھ اس لیے بنائے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے کام چلتا ہے، اور دونوں ہاتھوں پہ انگلیاں اس لیے بنائی ہیں، یہ خالی ہاتھوں سے کام نہیں چلتا، سمجھو ان ورکروں سے کام چلتا ہے، ان کے خیالات سے کام چلتا ہے، ان کو اپنے ساتھ یکجہت رکھنے پہ کام چلتا ہے۔ اگر تم چلانا چاہو خالی ہاتھوں سے یا ایک ہاتھ سے کام تو نہیں چلے گا، تمہارا سرمایہ کام نہیں آئے گا۔ اگر ایسا صرف سرمایہ کام آتا تو جو امیر ترین ملک تھے ہمارے ملک کو خرید کر لے جاتے، ہمارے پاکستان کو خرید کر لے جاتے، ہمارے ضلعوں کو خرید کر کے لے جاتے، ہمارے ایم پی ایم این اے کو خرید کر کے لے جاتے، ہماری عوام کو خرید کر کے لے جاتے تھے، اتنا سرمایہ رکھتے تھے۔ لیکن نہیں ہے کہ سارے لوگ بھی بکنے والے نہیں ہیں، سارے لوگ بھی بزدل نہیں ہیں، سارے لوگ بھی اپنے مفادات کے لیے پاکستان سے محبت نہیں کرتے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی جان نثار کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنی فوج کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ضلع کے لیے، اپنے علاقے کے لیے۔ خدارا تمہیں یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، تمہیں یہ سوچ ہونی چاہیے، ہمارے علاقے کے لیے، ہمارے شہر کے لیے، ہمارے ضلع کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے، ہماری فوج کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری عدلیہ کے لیے کون مثبت کردار ادا کر رہا ہے، کون ہے اس ملک پاکستان میں امن کا خواہاں ہے۔ ملک پاکستان کے امن کو بگاڑنے والے کو کبھی دوست نہ سمجھو، باقی یہ دوستوں کو گمراہ نہ کرو، دوستوں کے جذبات کو مجروح نہ کرو، دوستوں کے مشورے سے، جمہوریت اسی چیز کا نام ہے، دوستوں سے مشورہ لو، دوستوں کو اپنے ساتھ ملا کر چلو، ان کی سوچ کا فیصلہ دو، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کسے وہ پسند کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جسے تم پسند کرو اس کو مسلط کرو۔ لہذا ہم لوگوں نے اپنے آزاد نشان لیے ہیں، الیکشن کمشنر کے آفس سے آزاد نشان لیے ہیں۔ بات نشانوں کی نہیں ہے، چاہے ہمیں بلہ ملے، چاہے بلے باز ملے، چاہے کچھ نشان ملے، لیکن نشانوں کا ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نظریے کا ملنا بڑی بات ہے، سوچ کا ملنا بڑی بات ہے، خیالات کا ملنا بڑی بات ہے، اور ہمارے مفادات کا ملنا بڑی بات ہے۔ کہ مفادات ہمارا کیا ہے؟ مفادات ہے پاکستان کی خیر ہو، مفادات ہے ہمارے فوج پاکستان کی خیر ہو، مفادات ہے ہماری عدلیہ کی خیر ہو، مفادات ہے ہمارے قوم پاکستان کی خیر ہو، ہمارے ضلع کی خیر ہو، ہمارے علاقے کی خیر ہو، ہمارے علاقے کے جو مفادات ہیں ان کا دفاع ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اپنے علاقے کے مفادات کے دشمن سے جا کے ہاتھ ملائیں، جنہوں نے عرصہ دراز سے ہمارے علاقے کو محرومیت کا شکار کیا، ہمارے علاقے کے ساتھ ظلم کرتے رہے اور اسے نقصان پہنچاتے رہے، اور ہمارے دشمنوں کو ہم پر مسلط کرتے رہے۔ اور خدارا تم سوچو، تم اس کی فکر کرو، یہ کون لوگ ہیں تمہیں بیچنے کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح لے جا رہے ہیں؟ آؤ جی یہ سب ہم لے کر تمہارے پاس گفٹ کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ کیا تم بھیڑ بکریاں ہو کہ انسان ہو؟ تمہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، نہ کہ جانور بنایا ہے، نہ کہ بھیڑ بکریاں بنایا ہے۔ بیچا بھیڑ بکریوں کو جاتا ہے، بیچا جانوروں کو جاتا ہے، انسانوں کو نہیں۔ انسان بھی وہی بکتے ہیں جو جانور کی مثل ہوتے ہیں، جو انسانیت رکھتے ہیں، وہ کبھی کسی کے سامنے نہ جھکتے ہیں، نہ بکتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ رکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں یہ توقع رکھتا ہوں پورے پاکستان سے، وہ جو ملک پاکستان کی خیر کی سوچ رکھتی ہے، جو پارٹی بھی ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ جو اپنی فوج کے ساتھ اس کے شانہ بشانہ کھڑنا چاہتی ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ جو عدلیہ کے ساتھ کھڑنا چاہتی ہے، میں ان کے ساتھ ہوں۔
جو پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص ہو کر کھڑنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. جو ملک پاکستان کے دشمن ہیں، غدار ہیں، چور ہیں، بدماش ہیں، لٹیرے ہیں، جنہوں نے ہمارے ملک پر ظلم در ظلم کیا، ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑ سکتے. نہ ہی ہماری یہ سوچ ہمیں دیتی ہے اجازت، نہ ہماری عقل ہمیں اجازت دیتی ہے، نہ ہمارا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، نہ ہی ہمارے یہ دوست نوجوان اب بیدار ہو چکے ہیں، اب ان کی سوچ بدل چکی ہے. وہ بزرگ نہیں رہیں گے جو کہتے ہیں باپ در باپ ہم نے غلامی قبول ہے. اب ہمیں کسی کی غلامی قبول نہیں ہے، کسی کی جگہ ہمارے اوپر مسلط ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود عقل سلیم رکھتے ہیں، ہم خود اپنی حقیقی جنگ لڑ سکتے ہیں، ہم اپنے حق کی جنگ خود لڑ سکتے ہیں. یہ ہماری بزدلی ہے. ہم اتنی طاقت رکھیں اور اتنا ووٹ بیلنس رکھیں، اس کے بعد ہمیں محتاجی. سخت افسوس ہے ان لوگوں پہ، اتنی طاقت رکھتے ہوئے خود جرأت تو کر نہیں سکتے. جب نہیں کر سکتے تو پھر جو جرأت رکھتے ہیں ان کا ساتھ ان کو دینا چاہیے، ان کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑنا چاہیے. نہیں کھڑتے، مشکل نہیں ہے، ہر کسی کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، مفادات بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی بندہ کسی کی وجہ سے مجبور بھی ہو جاتا ہے. لیکن رہو مجبور، راستے کی دیوار نہ بنو. اسلام میں کیا ہمیں اللہ نے اور اللہ کے انبیاء نے درس دیا کہ ہم نے کسی پر جنگ مسلط نہیں کرنی، کسی پر ظلم نہیں کرنا، ہم نے کسی کو قتل نہیں کرنا. اگر ایسے تم قتل کرو گے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. لیکن اس کو قتل کرنا واجب کر دیا جو اسلام کے راستے کی دیوار بنا ہو، جو حق کے راستے کی دیوار بن گیا ہو. بے حق کے راستے کو بند کرنا ہے، ہم نے حق کے راستے پہ چلنے والوں کو کچلنا ہے. ان کے لیے ہمیں اسلام نے سر جھکانے کا نہیں کہا، سر اٹھانے کا کہا کہ اس کے سامنے سر اٹھا کر جیو اور اپنی طاقت کو ظاہر کرو. تمہارا خدا ہی سب سے بڑی طاقت ہے. تم ایک دفعہ اپنے آپ کو سامنے پیش تو کرو کہ دیکھو میرا آگے خدا کرتا کیا ہے. اس لیے میں ساری اپنی قوم، بالخصوص سخی سرور کے لوگوں کو، بالخصوص این اے 186 کے لوگوں کو، بالخصوص این اے 100 پی پی 299 کے لوگوں کے، بالخصوص پی پی 290 کے لوگوں کو، پی پی 291 کے لوگوں کو اور ضلع ڈیرہ غازی خانوں کے لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ اپیل کرتا ہوں، بار بار کرتا ہوں کہ جتنے ہی ٹیگرز ہیں، جتنے ہی پارٹی وفادار لوگ ہیں، جتنے ہی سیاسی سوچ رکھتے ہیں، ذاتی اختلافات کو چھوڑو، ذاتی خوشامات کو چھوڑو، ذاتی سوچ رکھنے والوں کو چھوڑو. یہ دیکھو کہ ملک اور پاکستان اور ضلع اور شہر کے لیے کون مفید ہے، اس کا ساتھ دو. اور پیسے کی پرواہ نہ کرو، کسی کی طاقت کی پرواہ نہ کرو، کسی کے ظالم ہونے کی پرواہ نہ کرو. نہ خدا ظالم کو پسند کرتا ہے، نہ خدا ظلم کو پسند کرتا ہے. اور انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی اور خدا تمہارے ساتھ ہے. اگر تم حق کا ساتھ دیا اپنی ذاتی مفادات کے لیے، اپنی ذاتی چوائس پہ اگر کسی کے پیچھے گئے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. پھر خدا وہ کہتے ہیں بغیرت کا ساتھ کبھی نہیں دیتا. خدا ساتھ بھی غیرت والے لوگوں کا دیتا ہے، خدا ساتھ بھی ان لوگوں کا دیتا ہے جو حق پر چلتے ہیں. بغیرت کا تو خدا بھی دوست نہیں ہے. یہی خیال رکھنا میرے بھائیوں. حق پر جو بھی ہے، میری کسی سے کوئی جنگ نہیں ہے، کسی سے کوئی اختلافات نہیں ہے. نہ میں کسی سردار کا مخالف ہوں، نہ کسی وڈیرے کا مخالف ہوں، نہ کسی پارٹی کا مخالف ہوں، نہ کسی پارٹی سے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ ہمارے حق کی جنگ لڑیں گے. ہم خود مل کر حق کی جنگ لڑیں گے، ہم خود اپنے پاکستان کی خیر کی جنگ لڑیں گے، ہم خود اپنے پاکستان کی عدلیہ کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑیں گے، ہم خود اپنی آزادی کی جنگ لڑیں گے، اپنے ضلع کی، اپنے شہر کی اور اپنے حقوق کی جنگ ہم خود ہی لڑیں گے. دشمن تمہیں لڑ کے نہیں دکھائیں گے، دشمن تمہاری خاطر نہیں تمہارا دفاع کریں گے. دوست ہی ہوتے ہیں جو لڑتے ہیں. رائے حق میں اپنا خون لڑتا ہے میرے بھائیو، میرے دوستو. رائے حق میں اور تمہاری جان کی دفاع کے لیے، تمہارے مال کی دفاع کے لیے، تمہاری زر و زمین کے دفاع کے لیے، تمہارے ملک کے دفاع کے لیے تمہارا خون لڑے گا. تمہارے دشمن کا خون تمہاری خاطر نہیں لڑے گا. یہ سوچ اپنی کو بدلنا چاہیے. تمہیں کسی کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے ضرور جاؤ جو رائے حق پہ چل رہا ہو. یہ نہ دیکھو کہ اکثریت کو اللہ نے پہلے خسارے میں کہہ دیا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں آئے سوا ان کے جو ایمان لے آئے.
اکثریت کو خدا نے گھاٹے میں دیا، اقلیت کو فائدے میں دیا۔ حق پہ چلنے والے بے شک تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن فتح انہی کی ہوتی ہے، ان کی نہیں ہوتی جو باطل پہ چڑھ کے اکثریت دکھائیں۔ اور میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں، میرے ان لفظوں سے، میرے اس سوچ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو، دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، اور میں اپنی سوچ کا اظہار کر رہا ہوں، کسی پارٹی یا کسی ملک یا کسی کے کہنے پہ یہ اظہار نہیں کر رہا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔